آواز بلند صلوات تمام علماء برحق کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے والدی گھر آواز بلند صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا سیران أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية رسوله وآله المبين سيد المرسلين بالقاسم محمد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقالوا الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت الظلما وجبرا صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا بہترین بنانے والا ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کے لیے خود امیر المؤمنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بات پڑھیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں مناجات امیر المؤمنین کبھی ایسے ہی بنا کسی طلب کے پڑھ لیا کیجئے. اپنی دعاؤں کی طلب کے لیے ہم کبھی جمعرات کو کبھی ایام سیام میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہی پڑھ لیا کیجئے، بہت لطف ملے گا. جس میں امیر المؤمنین کہتے ہیں بار الہ میں ادنا سا غریب سا بندہ ہوں اور تو غنی ہے تو سخی، اور سخی کے علاوہ کون ہے جو غریب پر کرم کرے. بار الہ میں ایک لاچار سا، ایک گناہگار سا ہوں اور تو کرم کرنے والا ہے. ایک گناہگار پر کریم کے علاوہ اور کون کرم کرے. تقریباً 21 سے 20 بند ہیں جس میں امیر المومنین نے اتنے خوبصورت انداز میں پکارا ہے مولا یا مولا. کتنے خوبصورت ہے عزیزم. اس جملے کو کبھی کبھی یوں ہی پڑھا کیجیے کہ بار الہ تیری حمد و ثنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، چاہے وہ رسول کریم کی مسجد کا منبر ہو یا چاہے بنت رسول کا دربار میں کھڑا ہونا، سب جگہ پر جب جب ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین. بار الہ تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی سزاوار ہے تمام تر حمد و ثنا کا بلا شبہ. لیکن کبھی کبھی دعاؤں سے نکل کے مناجات کی جانب آیا کیجیے. دعائیں انسان طلب کرنے کے لیے مانگتا ہے. مناجات میں بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، بار الہ میں یہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، تو دینے والا ہے، تو چاہے تو عطا کر دے. حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام کائنات کی مناجات کا سرمایہ بن مانگے دے دیا ہے. یقیناً بن مانگے دے دیا. ہم نے کب مانگا تھا کہ بار الہ اہل بیت کے گھرانے کی محبت دے دے. یہ تو خود بارہا ہم اسے جملے کو دہراتے لیکن لطف ملتا ہے. بار الہ یہ تو خود شہزادی کونین نے دعا کی ہے تو ہم موجود ہیں. اور دعا بھی کوئی ناقص دعا نہیں
محبت میں گریا. عجیب دعا ہے. یعنی اس کو اگر ہم یوں کہہ دیں کہ شہزادی کی دعاؤں کا یہ وہ ثمر ہے جو بار بار فصل نکھارتا جا رہا ہے. کبھی اس فصل میں کوئی کیڑا نہیں پڑے گا, کبھی اس فصل کا کوئی پھل ناقص نہیں ہوگا, لیکن کیا اس وقت تک جب تک ہم اپنا تزکیہ کریں. آج سرنامہ کلام بنایا ہے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. حبیب خدا کی ایک قول ہو اور بہت ہی مشہور قول ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, نفس یعنی خودی, جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی خود کو پہچاننا ضروری ہے اگر رب کو پہچاننا چاہتے ہیں. یہ خودی ہے کیا, میں کہاں سے اپنے آپ کو پہچانوں؟ اگر ہم اپنی دنیاوی گفتگو میں دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں, یا میں کسی سے پوچھوں تو وہ کیا بتائیں گے کہ میرا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں, یہ میرا گھر ہے, یہ میری دستاویز ہیں, اور یہ میری تعلیم ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا رشتہ. یہی تمام چیزیں کیوں؟ یہ چیزیں تو تمام کی تمام ناقص ہیں. یہ ساری کیا ہے جو آپ کے ظاہری وجود سے تعلق رکھتی ہیں. میں بتاؤں کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں, میں فلاں کی عزیز ہوں, میرا فلاں جگہ پہ گھر ہے, میں فلاں جگہ پر کام کرتی ہوں, میری تعلیم یہ ہے, میرا نام, یہ ساری کیا ہے؟ یہ میری تمام کی تمام وہ تعارفات ہیں, وہ پہچان ہے جو میرے جسم سے وابستہ ہے. لیکن یہاں پر جو حبیب خدا کہہ رہے ہیں کہ خود کو پہچانو گی, گویا خدا کو پہچان لو گے. کیا میں اپنی ماں, اپنے باپ کا نام بتا کر خدا کو پہچان لوں گی؟ کیا میں اپنا لباس, اپنی تعلیم بتا کر خدا کو پہچان لوں گی؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھ سے زیادہ تعلیم رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. یعنی کیا خدا کے حبیب ہمیں کوئی اور زاویے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ خود کو پہچانو. اب خود کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ میرے ظاہری وجود کے علاوہ بھی کوئی باطن میں وجود ہے. وہ وجود جو میری روح کا وجود ہے, وہ جو اس جسم کے پنجرے میں قید ہے, وہ روح کو پہچاننا ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنی پہچان کے لیے یہ خلق کیا ہے. اب خدا کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے روح کو پہچاننا ہوگا. اپنی روح کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سوچیں, بالا میری حقیقت میری روح ہے, میرا یہ جسم. جناب یوسف کے وہ جملے کتنے خوبصورت تھے کہ جب زلیخا نے ان کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھا تھا تو جناب یوسف نے کہا تھا, زلیخا ظاہری خوبصورتی پہ واری ہوتی ہو, قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے یہ آنکھیں نکل کر جسم پر آ گئی. جسم غذا بن جائے گا حشرات کا. علاوہ اس کے کہ جو مقربان خدا ہیں وہ پھر صدیاں گزریں یا کئی کئی دہائیاں گزریں, وہ ویسے ہی رہتی ہیں. پروردگار عالم کو یہ معلوم ہے کہ ان کا ظاہر جسم بھی فقط میری محبت میں ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی عزیزاً یہ دیکھنا ہے, یہ جاننا ہے. اب جانیں کیسے؟ سب سے پہلے انشاءاللہ ان ایام میں آپ سے نفس پر ہی گفتگو رہے گی. خود کو پہچان لیں اور یہ کہہ کر نکلیں کہ بارے ہم نے تجھے پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ جب تجھے پہچاننے تک ہم پہنچیں گے تو جن زاویوں سے, جن اسٹیپ سے, جن سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے, وہ سیڑھیاں وہی ہیں جن کے لیے رب کریم نے کہا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں معرف ہو جاؤں, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ان انوار کو خلق کر دیا. وہ انوار یقیناً رب کریم کی پہچان کرا رہے ہیں, اس چھپے ہوئے خزانے کی پہچان کرا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے. عزیزم یاد رکھیے, اگر کوئی بہت زیادہ علم حاصل کر لے, کوئی علم فقہ حاصل کر لے, کوئی ڈاکٹر بہترین بن جائے, کوئی عالم بہترین بن جائے, کوئی بہترین تقریر کرنے لگے, کوئی بھی فیلڈ کا بن جائے, لیکن یہاں تک علماء کرام نے تجزیہ کیا ہے کہ بعض اوقات اس کا علم ہی اسے جہنم میں لے جائے گا. بعض اوقات کوئی بہت زیادہ عابد ہے
لیکن اس کی عبادت ہی اسے جہنم میں لے جائے گی۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ سرزمین کربلا پر کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شب عاشور غسل شہادت کر لیا تھا، اور نیت کیا تھی کہ ہم کل حسین ابن علی کو زمین کربلا پر شہید کر دیں گے، اور اگر معرکے کے درمیان میں ہم مر گئے تو ہم بھی شہید کہلائیں۔ غسل شہادت تک کر لیا تھا، لیکن کیونکہ اپنے نفس کو نہیں تجزیہ کیا تھا، اپنے آپ کو کھنگالا نہیں تھا، تو پھر ان کا غسل، ان کی نماز، ان کے قرآن کے حفظ کرنا کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو بخن بخن کہتے ہوئے آ رہے تھے، قرآن کی کئی کئی آیتوں کی تعویل ان کے سامنے ہوئی تھی، وہ آیتوں کی وجہ نزول تک پر موجود تھے، لیکن اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا، بس سامنے آتی ہوئی چیزوں کو ایک ڈراماٹک انداز میں لیتے ہوئے چل رہے تھے اور اپنا تجزیہ نہیں کیا۔ نفس کہتا ہے کہ تجزیہ کرو گے تب تو سنبھلے رہو گے، ورنہ اگر تم پر نفس امارہ حاوی آ گیا، نفس کے اقسام میں نہیں جاؤں گی عزیزم، بہت دلانی گفتگو ہو جائے گی، لیکن فقط ایک تمہید باندھ دیں کہ اگر نفس امارہ تم پر حاوی ہوگی، نفس امارہ ہے کیا؟ وہ نفس جو برائی گناہ کرنے کے بعد روکتا نہیں ہے، لیکن نفس لمامہ کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لیا اب شرمندہ ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ بس عزیزم ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، نفس کوئی آپ کے جسم سے، روح سے الگ چیز نہیں ہے، آپ کی خودی ہے، اور خودی کو پہچاننے کے لیے اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ کیسے تجزیہ کریں گے؟ بارہلا آج میں نے یہ کام کیا ہے، بارہلا آج میں یہ کام نہیں کر سکی ہوں، بارہلا آج میں نے اپنی برتری سمجھتے ہوئے فلاں فلاں مومنہ کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، فلاں فلاں کا دل دکھایا تھا۔ یہ جب تمام چیزیں آ جائیں گی نا عزیزم، پھر آپ محسوس کرنے لگیں گے ہاں اب میں کتنا اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہوں، کتنا میں یہاں سے اپنے آپ کو دلدل سے نکال سکتی ہوں۔ جب یہ کر لیں گے تو پھر جان لیجیے گا کہ اس فہرست میں سے ہٹ گئے ہیں جن سے خود ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے منہ کو موڑ لیا تھا۔ کیا کہہ کر موڑا تھا منہ کو؟ امام معصوم نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی اس حدیث کو بیان کیا، صرف گوش گزار کرا دیں، تکرار کرا دیں۔ امام معصوم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک دن یعنی 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اپنا تجزیہ نہ کرے، اپنے آپ کو چیک نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز یہ جملے جتنے مختصر ہیں نا اتنے ہی بھاری ہیں۔ اللہ کی حجت کہہ رہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو چیک نہ کرے۔ میں جب رات میں اپنے بستر پر جاؤں تو میں موبائل پر اپڈیٹس تو دیکھ لوں، الارم تو چیک کر لوں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں خود کو چیک نہ کروں۔ آج صبح میں نے نماز فجر میں کتنی تاخیر کری تھی، آج میں نے اپنی ماں سے ذرا سے تیز لہجے میں بات کر لی تھی، آج جب کسی مومنہ نے مجھ سے کچھ چاہا تھا تو میرے ماتھے پر شکن آ گئی تھی، آج میں اپنے آپ کو کئی کئی جگہوں پہ بڑا محسوس کر رہی تھی۔ بس جہاں جہاں پر یہ آ رہی ہے نا، ایک ایک ریڈ مارک اپنے دل پر لگاتے رہیں، ایک ایک سیاہ نقطہ اپنے دل پر محسوس کرتے جائیں اور پھر توبہ کریں۔ مولا آج یہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں تو حسینی ہوں، مولا میں حسینی ہوتے ہوئے یہ کیسے کر سکتے؟ مولا آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو چیک نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مولا میں چیک تو اپنے آپ کو کر رہی ہوں، لیکن مولا آپ کے دل کو نالا کرنے والے کام کر دیں۔ مولا آپ تو وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی پہچان کرانے کا راستہ ہے، میں اپنے نفس کی تو پہچان کر رہی ہوں، میں خدا کی پہچان نہیں کر پا رہی۔ کیوں عزیزم کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس چیز کو جب روزانہ چیک کریں گے نا تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ اگر خدا رحیم ہے، اس کی رحمانیت کو دیکھنا ہے تو میں اہل بیت کو دیکھوں۔ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انوار پنجتنی کو بنا دیا۔ انوار یار
جہاں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو الا لیعبدون ویعرفون، کہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے پہچانیں۔ پہچاننا عزیزم ضروری ہے، کہیں پر بھی خدا نے عبادت پہ لا کر بات کو نہیں روکا۔ اب پہچاننا ضروری ہے، ہم نے یہ جان لیا خدا تجھے پہچاننا ہے، تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچاننا ہے تو ان ہستیوں کے پاس آؤ۔ یعنی یوں کہہ لیجئے اہل بیت علیہ السلام ایک ایک کام کو انجام دیتے جائیں گے، آپ کو خدا کی پہچان ہوتی جائے گی۔ کہیں پر آپ دیکھیے اہل بیت کا معاف کرنا، خدا کا حلم، خدا کا معاف کرنا آپ کو یاد آ جائے گا، محسوس ہو جائے گا کہ ہاں وہ ذات وہ ہے کہ جو معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حبیب خدا کہتے ہوئے، خود کہتے ہوئے نہیں، کلام بلاغت میں خدا ان کے لیے کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ جو وحی آ جاتی ہے خدا کی جانب سے، یعنی یہ اپنے پاس سے ہوائی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ یہ کسی پر کرم کرتے ہوئے نظر آئے تو کرم کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ کیوں چاہ رہا ہے؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ میری کریمی کو پہچانیں۔ بہرحال تو اپنے تمام کے تمام تعارف اہل بیت کی زندگی میں ہمیں کرا رہا ہے، اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں کرا رہا ہے۔ کیسے کیسے تعارف کرا رہا ہے عزیزاں؟ یہاں تک ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، اور خود طبری میں بتدریج طبری میں مل جاتا ہے، طبری کی جو تصانیف ہیں اس میں آپ کو بتدریج مل جائے گا، اور شاید کہ اس میں سے چند اردو ترجمہ میں موجود ہیں، اردو ترجمے کا نام ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ملتا ہے کہ خود حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں پہلا اسٹیپ رکھیے گا، خدا کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا ہے، اور خدا کو جب پہچاننے کے لیے خود کو پہچان لیا تو اب اس تک پہنچنے کا ذریعہ اہل بیت، یعنی اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ آپ جتنا کرتے جائیں گے آپ خدا کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اس کا قرب آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ کو مقصد غدیر بھی یاد آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، نسلوں تک چلا جائے گا، پھر آپ کو مقصد کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ زیادہ تڑپ کے ساتھ انتقام کربلا کا انتظار کریں گے، اور جس کا انتظار زیادہ تڑپ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا وہ کام جلدی انجام پا جاتا ہے۔ بس عزیزاں حبیب خدا کا زمانہ ہے، اور حبیب خدا کے بہت ہی قریب چاہنے والوں میں ایک مرد ہے، ایک زن ہے، دونوں کا آپس میں شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ زن و شوہر آپس میں گفتگو کیے جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کہتے ہیں جانتے ہو اہل بیت کی نگاہ میں میں زیادہ فضیلت کی حائل ہوں۔ شوہر کہتے ہیں نہیں میری زیادہ اہمیت ہے، میں زیادہ افضل ہوں، میں زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں۔ دونوں پھر اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت دین قبول کیا جب رسول کے بہت کم ساتھی تھے، اور میں نے ہر مشکل میں ہر جنگ میں رسول کا ساتھ دیا، میں ہر معاملے میں رسول کے ساتھ رہی۔ بیوی کہتی ہے اچھا یہ بات ہے، میں نے رسول کے گھرانے کی خدمت کی، میں نے رسول کا جنگ میں، حضر میں، سفر میں ہر انداز میں ساتھ دیا ہے۔ اب بہرحال دونوں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں، وہ اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ جب دونوں تھک گئے تو کہتے ہیں کیوں نہ اسی کے پاس اپنے معاملے کو لے جائے جس کی محبت میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حبیب خدا کے پاس دونوں آتے ہیں، حبیب خدا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زوجہ کہتی ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے آپ کے گھرانے کی نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، اور میں کہتا ہوں کہ میں زیادہ افضل۔ رسول خدا کہتے ہیں اچھا وجہ کیا ہے؟ وہ پھر اپنے وہی تمام کی تمام خدمتیں گنواتے ہیں، بیوی بھی اپنی تمام خدمتیں گنواتی ہے۔ حبیب خدا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے، اے بندہ خدا، اس نقطے پر آ کر یہ جان لو کہ تمہاری بیوی تم سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ مشکلات میں نے تلواریں جب چل رہی تھی میں ساتھ تھا، یا رسول اللہ میں قربان ہوتا جا رہا تھا۔
حبیب خدا کہتے ہیں نہیں، تمہاری بیوی کا ایک کام ایسا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے تم سے افضل ہو گئی ہے۔ نہیں یا رسول اللہ ایسا کیا؟ حبیب خدا کہتے ہیں کہ اس نے میرے ایک فرزند کی ولادت کے وقت میری بیٹی سیدہ کی خدمت مثل دائی کی تھی۔ کہا کہ جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو تمہاری بیوی مثل دائی، مثل خدمت گزار میری دختر فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ تھی، اور اس نے وہ کام انجام دیا ہے۔ یعنی کیا حبیب خدا، اب یہ شخص نا بڑا تعجب کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ولادت فرزند کے وقت اس نے خدمت کری، لیکن میں نے تو اس وقت بھی خدمت کری جب تلواریں رسول کے اوپر آ رہی تھی، میں نے تو اس وقت بھی ساتھ دیا جب کھانے رسول میں فاقے ہو رہے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ حبیب خدا نے کہا یاد رکھو یہ جو میرا فرزند ہے نا، کہیں رسول نے نہیں کہا کہ یہ جو علی کا فرزند ہے، یہ جو علی کے بچے ہیں، نہیں، یہ جو میرا فرزند حسن مجتبیٰ ہے نا، اس کی خدمت گزاری میں کوئی ایک کام بھی کر دے تو اس کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا حبیب خدا یہ پہچان کرا رہے ہیں؟ حبیب خدا کون ہے؟ جو علاوہ از حکم رسول، علاوہ از پروردگار عالم کے رسول کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ یعنی بہت سادہ الفاظوں میں کہہ دوں کہ حسن کی فضیلت بتانے کا بھی کچھ اندازہ رسول خدا کو خدا کی جانب سے مثل حکم ہو رہا ہے تو کرا رہے ہیں، اور یقیناً کہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ جان لو یہ تمہیں خدا کی وہ صفات عملاً کرتے ہوئے دکھائے گا جس سے تم خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ یعنی اس وقت جس خاتون نے امام حسن کی خدمت کری وہ اس زمانے میں اپنے شوہر سے افضل ہو گئی۔ آج اگر ہم امام حسن مجتبیٰ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آج سمجھ لیجئے کہ عام بشر سے آپ خود کو افضل قرار دے دیں گے۔ کس طرح سے؟ اے اللہ کے حبیب یہ بھی بتا دیجئے، اس زمانے کے والوں کو تو آپ نے ان کی افضلیت بتا دی، آج ہم کیسے خدمت کریں؟ آپ کے فرزند ہیں حسن مجتبیٰ، آپ کے فرزند ہیں حسین شہید، آج ہم کیسے ان کی خدمت کریں؟ یاد رکھیے گا خدمت ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہی ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں، اور خدا اپنے قریب لے جانے کے لیے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو میری نعمتیں گنواؤ، میری نشانیاں گنواؤ، میرے ان صفات کو گنواؤ جو میری صفات اس زمانے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ کافی دیر خاموش بیٹھ گئے نا، اب آپ لوگ بتائیے خدا کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ خدا کی سب سے بڑی نشانی وہ اہل بیت کا نور ہے جس کو خدا نے خلق اس لیے دیا کہ یہ میری پہچان کروا دیں، خدا کی پہچان کروا رہے ہیں، اس لیے خدا کی سب سے بڑی نشانی، خدا کہہ رہے ہیں میری نشانیاں گنواؤ۔ اے داؤد لوگوں کو جا کر میری نشانیاں گنواؤ، میری نعمتیں گنواؤ۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہی جو خدا کے قریب کر رہی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہی جو بتا رہی ہے کہ خدا کریم ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہماری کریمی آگے دیکھ لو، سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے بڑی نعمت وہی ہے جو بتا رہی ہے کہ خدا عفو درگزر کرنے والا ہے، غفور ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آؤ ہمارے اعمال کو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں سمجھ جاؤ، صرف یہ کہا ہے ہمارے قریب اس لیے آ جاؤ کہ اس ذات کو سمجھ جاؤ۔ عزیزم اہل بیت علیہ السلام ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود پروردگار عالم ہمیں روایات میں ملتا ہے، حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ رب کریم نے انسان کی 4 اقسام بتائی ہیں۔
اور ان چاروں اقساموں کو بتا کر آپ بتائیے گا کہ ان 4 اقسام میں سے خدا کی صفت کون سی ہے، اور پھر اسی صفت پہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ انسان 4 طرح کے ہیں، الرجال الاربع، انسان فقط، لوگ فقط۔ اچھا، رجال جو لفظ ہے بعض جگہ پر صرف مرد کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض جگہ پر اس کو عربی میں جو ترجمہ عربی کا نکلا ہے وہ لوگ۔ اب لوگوں میں دونوں آ جاتے ہیں، مرد و زن دونوں، ہر طرح کے انسان۔ کہتے ہیں کہ انسان 4 طرح کا ہے۔ ایک سخی ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلا دیتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے دوسرے کو بھی کرا دیتا ہے۔ حاتم طائی ایک سخی تھا جس کے لیے مشہور تھا کہ حاتم طائی کے اگر عطا کرنے والے دروازے 70 ہیں تو وہ 70 دروازوں سے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک سخی ہوتا ہے جو خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے دوسرے کو بھی کر دیتا ہے۔ اسی کے بالکل برخلاف ایک بخیل ہوتا ہے جو خود تو حاصل کرتا ہے نعمتیں لیکن دوسرے کو دیتے ہوئے بخل کرتا ہے۔ اس کو قبول نہیں ہوتا کہ دوسرا ہے۔ اب وہ نعمتیں چاہے کھانا پینا ہو، چاہے لباس ہو، چاہے رہنا سہنا ہو، چاہے تعلیمی ترقی ہو، چاہے اہل بیت کے کار میں کوئی ترقی ہو، وہ کیا چاہے گا کہ بس میں آگے بڑھوں، دوسرے کو آگے نہ بڑھنے دوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہے گا مجھ سے یہ منصب نہ چھنے، میں جو کر رہا ہوں وہی سب کچھ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ بخیل ہے، دین کی نگاہ میں یہ بخیل ہے۔ پھر تیسرا ہے لعین۔ لعین یعنی لام حمزہ یہ میم، لعین۔ لعین کہتے ہیں ایسا شخص جو نہ خود حاصل کرے نہ دوسرے کو حاصل۔ بھائی تم نے خود کچھ حاصل نہیں کیا دوسرے کو کر لینا، نہیں۔ حاسدین کی جو سب سے گری ہوئی معیار ہے نا وہ لعین ہے۔ لعین کہتا ہے جب میں نے نہیں کیا تو یہ کیسے، جب میں یہ کام نہیں کر پا رہا یہ کیسے، جب میں نے یہ نہیں کھایا تو دوسرا کیسے۔ اور پھر وہ ایسے معاشرے میں اگر ایسے افراد ہوں تو وہ پھر زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ کچھ وقت لوگ ان کے ساتھ ساتھ رہتے، پھر تنگ آ کر لوگ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ خود کچھ کر سکتے نہ دوسرے کو کچھ کرنے دے سکتے۔ چوتھی اقسام ہے کریم۔ لعین کا بالکل اپوزٹ ہے کریم، جو کہتے ہیں کہ ہم خود کچھ لیں نہ لیں دوسرے کو عطا کریں، خود کچھ ہو نہ ہو دوسرے کو مل جائے۔ بس یاد رکھیے گا جہاں پر آپ اہل بیت کی سخاوت کا ذکر کرتے ہیں نا، عربی کا جب ترجمہ کریں تو اہل بیت علیہ السلام سخی نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام کریم تھے۔ کریم کس انداز میں تھے کہ خود کچھ ملے یا نہ ملے بس دے دینا ہے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلوات کر دیجیے امام کی شان بہت دستبستہ ہو کے گزارش کروں گی، بار بار نام لے کے پکارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ درخت زیادہ ہو جائیں۔ کیا پتہ میرے پچھلے ایام کے گناہوں سے میرے درخت کچھ جل گئے ہوں، تو جب بیٹھے نا نیا باغ تعمیر کرنے کے لیے بیٹھا کیجئے، نئے درخت سلوات کے لگانے کے لیے بیٹھے کیجئے۔ بہرحال امام معصوم کا زمانہ ہے اور ابھی زمانے سے مراد یہ کہ امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت ہے، اور کتنا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی کریمی ایسی کریمی تھی کہ 24 گھنٹے عطا کا دروازہ، عطا کا سفرہ بچھا ہوتا تھا۔ کسی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا ابھی دن میں تو تم کھا کر گئے اور رات میں پھر آ گئے، کسی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا ابھی تو تم نے ایک روٹی کھائی ہے دوسرے پھر توڑ لی۔ عزیزاً کتنا ہم نے اس مشہور واقعے کو سنا ہے کہ جب ایک شخص امیر المؤمنین کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ تناول کروں، تو امیر المؤمنین نے خشک نون نکالی تھی، خشک روٹی
समझ में नहीं आता। या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी ताकत थी जहाँ आप 2 उंगलियों पे दरे खैबर को उठा लेते थे, यहाँ पर जौ की रोटी को भी घुटने पे मार मार के तोड़ रहे हैं। उन्हें क्या था वो? या मेरी अक्ल इतनी नाक़िस है कि समझ ही नहीं पा रही है। मौला कहीं पर ताकत है तो इतनी ताकत जिस दरवाजे को 10 अफराद, ताकत रखने वाले 10 अफराद मिल के फ़कत खोलने बंद करने का काम करते थे, आप उसे 2 उंगलियों पर उठा रहे हैं। और यहाँ पर आकर एक शख्स कहता है कि आपके साथ खाना खाना है तो आप जौ की रोटी को घुटने पे मार मार के तोड़ रहे हैं। मौला कहाँ है वो ताकत? नहीं, अमीरुल मोमिनीन कुछ और बताना चाह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन बताना चाह रहे हैं कि तुमसे वो ना ग़िज़ा खाए। अली 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 या अली या अली या अली मदद हक है। सलामत ये बहुत बड़ा सरमाया है। अभी तो एक इनकलाब आया था ज़मीन ईरान पे, जिसके लिए आप जैसी माओं की गोदियों के लिए कहा था इमाम राहिल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कि यहाँ से निकलेंगे मेरे इनकलाब को पूरा करने वाले। तो अभी भी आपके जितने भी गोदियों में हैं, इन्हीं सबको निकलना है महदीए इनकलाबी के साथ। बस अज़ीज़ा, इमाम मासूम ने कहा तुमसे ये रोटी ना टूटेगी, जाओ। इमाम बताना चाह रहे हैं कि मेरा एक करीम है। ऐसा नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन करीम नहीं थे, ऐसा नहीं है कि शहज़ादी कौनैन करीम नहीं थे, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हर मासूम के एक सिफत को रब्बे करीम ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया है। सरज़मीन अरब पर तो मिसाल दी जाती थी कि हसन मुश्तबा करीम हैं और हिसाब से करीमी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई करीमी के बाद ये कहे कि थोड़ा और मिल जाता, नहीं अज़ीज़ा, इतने करीम हैं, इतने करीम हैं। वो शख्स जब आया था ना, इमाम सिर्फ बताना चाह रहे थे कि हमारे घराने में एक और है जो करीम है। इमाम से क्या कहा? जाओ फला फला जगह पर एक बहुत करीम है जिसका सुफरा लगा होता है, वहाँ जाकर तनावुल करो। अच्छा, ये शख्स भी तनावुल करता जा रहा है, रखता जा रहा है। कई बार सुना हुआ वाक़या, लेकिन मज़ा आता है जब इनकी करीमी को बयान किया जाए। शायद कि करीमी की एक ज़र्रा धूल हम पर भी आ जाए, कुछ नहीं तो करीमी की थोड़ी सी हवा हम पर चल जाए, हम भी कहें कि कोई बात नहीं, 10 रोटियों में से एक देना आसान है। सैयदा के आगे जब एक एक रोटी रखी हो और हर कोई मोहब्बत में देता चला जाए और कुछ भी ना बचे, तब जाकर सूरह दहर नाज़िल होती है। ये करीमी का मयार है अज़ीज़म, ऐसे करीम बनना है, ऐसे करीमों से जाके जुड़ जाना है। या शख्स ने जब खाना जमा करते हुए देखा था, इमाम हसन मुश्तबा के निगाह में आया था, तो इमाम हसन ने क्या कहा था? जितना खाना है खा लो, जो लेके जाना हो ले जाना, लेकिन सुकून से खाओ, इतनी उजलत ना दिखाओ। इस शख्स ने कहा था नहीं, उजलत मैं अपने लिए नहीं दिखा रहा, मैं जिस शख्स के पास से आ रहा हूँ उसके पास तो एक नर्म रोटी भी नहीं है, नर्म नान भी नहीं है। इमाम मासूम ने जब तारुफ करवाने के बाद पूछा तो इमाम मासूम ने कहा नहीं, ये उसी के नाम का तो दस्तरखान है, ये उसी के नाम का तो सुफरा है। वो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं, वो मेरे बाबा इमामुल मुत्तक़ीन हैं, वो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन हैं। अज़ीज़म समझें, अब हमें समझना है मौला अपने नाम का 24 घंटों सुफरा लगाया हुआ, लेकिन कहीं पर आप इतने ज़्यादा सख्ती में नज़र आ रहे हैं कि अगर कभी फ़िज़्ज़ा कहती हैं घर में फाका होता हुआ देख के, फ़िज़्ज़ा कौन थी अज़ीज़ा?
فضا وہ تھی جنہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. آج کے زمانے میں کہو نا بچوں سے کہ اس تجربے تک پہنچو جب فضا خام مال سے سونا بنا دیا کرتی تھی. یہ ہنر تھا جناب فضا کا. سائنسی علم میں اتنی زیادہ تھی. تو جناب فضا نے کہا تھا مولا حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے, میں ایک لوہے کو, ایک خام مال کو ایک سونے کی مچھلی میں تبدیل کر دوں, مولا آپ جا کے اسے فروخت کر دیں. ہمارے معصوم نے اور کچھ نہیں کیا تھا, فقط اپنی 2 انگلیاں لے کر جہاں فضا کھڑی بات کر رہی تھی نا وہیں زمین پر انگلیوں سے لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا فضا حجابات نگاہوں سے ہٹ گئے ہیں, بتاؤ کیا دیکھتی ہو. کہا مولا میں تو سونے کی نہر بہتی ہوئی دیکھتی ہوں, مولا تو سونے کی نہر کو بہتا ہوا دیکھتی ہوں. امیر المومنین کہتے ہیں فضا یہ زینت دنیا, یہ مال دنیا ہماری انگلیوں کے کناروں تک ہے. فضا ہمیں یہ نہیں چاہیے. اگر آج ہم اپنی کریمی نہیں دکھائیں گے, اگر آج ہم اپنی بردباری نہیں دکھائیں گے تو پھر دین کی شکل یہی بن جائے گی. بہت معذرت کے ساتھ آج بھی تھوڑا بہت ہی صحیح, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ہی صحیح, دین کو کچھ ایسا ہی سنہرا کر کے دکھایا جاتا ہے. جہاں معجزے کا نام آتا ہے ہم لوگ ایسے اکتاوے ہو کر دوڑنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. عزیزاں, کیا ہمیں اور آپ کو معجزے دیکھنے کی اب ضرورت باقی ہے؟ وہ تو اس زمانے میں یوسف کو دعا کر کے دکھانے پڑتے تھے, ابن مریم عیسیٰ کو دعا کر کے دکھانے پڑتے تھے, جہاں پر لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے تھے, جہاں پر لوگ نجاست اور طہارت کے فرق کو نہیں پہچانتے تھے. اگر آج بھی ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ہمارا ایمان کمزور ہے. خدا نہ کرے گے ایسا. بس اسے ہم آ جائیے ان کی جانب جو اپنی کریمی دور سختی میں بھی دکھا رہے ہیں اور دور سخاوت میں بھی دکھا رہے ہیں. اس وقت بھی دکھا رہے ہیں کہ جب تمام کا تمام مال ان کی دسترس میں ہے, اس وقت بھی کریمی دکھا رہی ہیں کہ جب مال ان کا ہے مگر قبضہ شام میں کسی ایک ایسے ظالم نے کیا ہوا ہے جس پہ تاابد لعنت ہے. کہتے ہیں کہ معاویہ کا دور تھا, امام حسن مشتبہ کا ظاہری امامت کا زمانہ شروع ہو گیا تھا, یعنی کیا امیر المومنین کی شہادت ہو چکی تھی. سنہ 40 ہجری کے بعد کا دور ہے. کہتے ہیں کہ معاویہ نے مدینے کی طرف سفر کیا اور اعلان کیا کہ پورے مدینے میں اعلان کر دو جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی عالم ہیں, جتنے بھی شاعر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب آ جائیں, میں ان سب کو مال دوں گا. معاویہ کے پاس اپنے تن پر پہننے والا لباس بھی اس کا اپنا نہیں. معاویہ نے اچھا یہ اعلان ہوا, اب سب کے سب لوگ آتے جا رہے ہیں, معاویہ مال دنیا پیسہ دیتا جا رہے. ایک بار خود تنگ آ کر پوچھتا ہے کہ حسن ابن علی نہیں آئے, میں تو انہیں بھی دے سکتا ہوں, میں تو ان کو بھی دینے کے لیے آیا تھا, حسن ابن علی کہاں ہیں؟ تو امام کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ وہ مسجد میں فقط عبادت کے لیے آتے ہیں, تجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئیں گے. اتنا خوشنا ہوں کہ تجھ سے ملاقات کے لیے وہ آ جائیں. اچھا یہ بات ہے. اب معاویہ نے کہا جتنا مال میں نے اب تک اہل مدینہ کو دیا ہے انہی کے برابر کا اور مال لاؤ جو میں خود لے کر حسن مشتبہ کے پاس, حسن ابن علی کے پاس جاؤں گا. معاویہ بڑے شوق میں, کیونکہ معاویہ کی نگاہ میں کیا تھا, معاویہ نے شام کے دین کو, شام کے رہنے والوں کے دماغ کو پیسے کے ذریعے سے بدلا. میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں بس تم لوگ میرا ساتھ, تم لوگ میرے ساتھ رہو. اس طرح کر کے وہ جوڑے رکھتا تھا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو وہی دین نظر آتا تھا جو معاویہ نے دکھایا. اس کے بعد لوگ تعجب کرتے تھے, اتنا تعجب کرتے تھے کہ جب شہادت امیر المومنین کی خبر پہنچی تھی تو تعجب کر کے کہتے تھے اچھا یہ وہی علی ہے, اچھا کیا یہ بھی نماز پڑھا جاتا تھا. اب کیسا دین اس نے لوگوں کے درمیان رائج کر دیا. بہرحال یہ معاویہ لے کر پہنچے. بس یہ آخری واقعہ اس کے
کے بعد ایک واقعے سے مسائل کی جانب آئیں گے. کہتے ہیں کہ معاویہ لے کر پہنچے. امام جو ہیں اپنی عبادت میں ہی مصروف تھے, گفتگو میں مصروف تھے. بہرحال معاویہ نے سارا مال رکھا, جتنا پورے اہل مدینہ کو دیا تھا اس کے برابر فقط امام حسن مشتبہ. مال کیا ہے؟ وہ مال ہے جو کہ خود بیت المال سے ہی اس نے لیا ہے, اور بیت المال پہ اختیار خدا کی حجت کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. یعنی خود خدا کی حجت کے پاس لے کر آ رہا ہے. اب یہ لے کر آ گیا ہے, امام مصروف ہیں, امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی. اتنی ہی دیر میں امام کا ایک چاہنے والا ایک سائل کو لے کر آ جاتا ہے. کہتے ہیں مولا یہ شخص جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کوئی منت مانی تھی وہ بڑھانے کے لیے آیا ہے. مولا کہتے ہیں اچھا بلاؤ. آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا میرا ایک مشکل کام تھا اور اس کے لیے میں نے منت یہ مانی تھی, اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ وہ کفش بنانے والا تھا, جوتے بنانے والا تھا, کہتا ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے ایک جوتا بنا کر آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام نے کہا یہاں رکھ دو اس سے لے کر, اور اس کا شکریہ ادا میری جانب سے. کہتے ہیں نہیں مولا منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے میں آپ کو پہناؤں گا, مولا اتنی اجازت دے دیجیے. مولا کہتے ہیں اچھا اس زمانے میں یا لکڑیوں سے لوگ جوتے تعمیر کرتے تھے, بناتے تھے, یا پھر چمڑے کے ہوتے تھے, اس کے علاوہ جو آج کل اتنی زیادہ ہمیں مل جاتی ہیں اقسام وہ نہیں تھی. بہرحال اس نے وہ لکڑی کا جوتا بنایا تھا. آیا ہے, مولا نے بہت ہی انکساری کے ساتھ اپنے پیروں کو کھینچتے کھینچتے اس کے سامنے کیا ہے. مولا پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں, وہ اپنے مولا کے قدموں کو پکڑ کے چومتا ہے. پروردگارا نہیں معلوم اس وقت اس کو کتنا لطف آ رہا ہوگا, ہمیں بھی اس یوسف زہرا کا دیدار کرا دے کہ ہم ان کے قدموں کو نہ, ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگا دیں. وہ دور پروردگار عالم ہمیں دکھا دے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے نا جوتے مولا کو پہنائے, کہا بس مولا میری منت پوری ہو گئی, جو میں نے مانا تھا وہ مجھے مل گیا, بس مولا میں اجازت چاہتا ہوں. کریم کے در پہ آیا ہے خالی نہیں جائے گا. امام معصوم نے اپنے غلام سے کہا یہ معاویہ بیت المال کا جتنا بھی مال لایا ہے اس جوتا بنانے والے کو ہماری جانب سے دے دو. یہ کریم ہے عزیزم, یہ ایسے عطا کر دیتے ہیں. معاویہ کو جواب بھی مل گیا کہ تم جس کو اپنی عطا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری عطا نہیں ہے, وہ مال بھی ہمارا ہے, اس پہ دسترس بھی ہماری ہے, اس پہ اختیار بھی ہمارا ہے. جب ہم کسی کو دینے پر آ جاتے ہیں تو اس کی تعداد کو نہیں دیکھا کرتے, اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھا کرتے, بس ہم عطا کر دیا کرتے ہیں. ایسے امام معصوم نے اسے عطا کر دیا, فقط کس میں کہ اس نے امام سے محبت کا اظہار کیا, اس نے دنیا کی نعمتوں کا کریم ابن کریم, کریم کا ہی گھرانہ ہے. یہاں پر ہر کوئی کریمی کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے, کوئی کریم کسی سے کم نہیں ہے. آئیے اہل بیت کے گھرانے کی ایک اور کریمہ کی زندگی کو دیکھیے. وہ کریمہ اہل بیت کہ جن کے لیے خود پروردگار عالم کی جانب سے نام کا انتخاب ہوتا ہے. ایسی کریمہ ہے کہ جب بابا کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے, جب کوفے کی شہزادی ہیں اور خبر ملتی ہے کہ بابا میں نے سنا ہے کہ آج دربار میں, کیونکہ دربار عزیزم کوفے میں امیر المومنین کو دربار سجا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. امیر المومنین کے لیے مسجد, منبر اور عبادت کافی تھی. لیکن جس وقت امیر المومنین فیصلہ کرنے والے مقام پر ظاہری نہیں آئے تھے لیکن کوفے میں زندگی بسر کر رہے تھے, اس وقت کہتے ہیں
کہ امیر المومنین کی بیٹی نے کہا بابا آج میں بہت پریشان ہوں۔ کہا بیٹی کیوں پریشان ہوں؟ بابا مجھے خبر ملی ہے کہ دربار میں آج ایسا قیدی آیا ہے کہ جس پر سختی اتنی ہو گئی تھی کہ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ بابا ہمیں تو دین کہیں نہیں کہتا کہ کسی قیدی کو پیاسا رکھو۔ بابا اس قیدی کو پانی بھی کوئی نہیں دے رہا تھا اور وہ پیاس کے مارے نڈھال تھا۔ بابا اس قیدی سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ امیر المومنین نے سر کو جھکا لیا اور کہتے ہیں کہ میری لخت جگر تم کیا چاہتی؟ کہا بابا اگر آپ اس قیدی کی ضمانت دے دیں بابا وہ دعا دے گا، کچھ نہیں چاہیے، صرف دعا، کوئی تقاضا نہیں ہے، صرف کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ پا رہے۔ شہزادی نے جب یہ جملے کہے نا، امیر المومنین نے کہا اچھا کل دوبارہ اس قیدی کو دربار میں لایا جائے گا، میں اس کی ضمانت دے دوں گا۔ بہرحال معلوم کیا گیا، اگلے روز پتہ چلا کہ اس وقت دربار میں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی اس پر اس کے جرم کی رقم سزا کے طور پر بنتی ہے، وہ رقم اگر کوئی دے دے تو میں اس کی ضمانت دے دوں گا۔ امیر المومنین رقم دے دیتے ہیں، لیکن جب اس قیدی کو لایا جاتا ہے نا، اس قیدی کی حالت ایسی تھی کہ اس سے قدم اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اس کی زنجیروں کو، اس کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا جاتا ہے کیونکہ اب ضمانت لے لی ہے۔ اب وہ گر کے چل رہا ہے اور اس کی زبان پر نہ صرف ایک ہی جملہ ہے، پانی پانی، میں پیاسا ہوں، مجھے کوئی پانی دے دو۔ امیر المومنین اسی وقت اعجاز امامت کے ذریعے سے اس کو پانی دیتے ہیں، وہ سیر ہو جاتا ہے اور پھر اس قیدی کو رہائی مل جاتی ہے۔ لیکن جہاں سے امیر المومنین اذن امامت دکھا کر پانی اس کے لیے نکالتے ہیں نا، اسی جگہ پر بیٹھ کر ساروں قطار رونا شروع کر دیتے۔ کئی سال تک، کافی دیر تک امیر المومنین گریہ کرتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں نا، شہزادی پوچھتی ہیں بابا مجھے خادموں کے ذریعے سے، کنیزوں کے ذریعے سے خبر ملی ہے کہ آپ نے اس قیدی کو رہائی دلا دی۔ بابا میری جان آپ پر قربان ہے، لیکن بابا کنیز نے مجھے بتایا ہے کہ جب رہائی لے کر قیدی چلا گیا تو آپ اس جگہ بیٹھ کر روتے رہے تھے۔ بابا آپ نے تو ایک بہترین کام کیا تھا، اس گریے کی وجہ کیا تھی؟ امیر المومنین خاموش رہے۔ بیٹی نے پھر سوال کیا بابا اس قدر گریہ کیا ہے آپ نے؟ بابا ایسا کیا ہو گیا تھا، ایسا کیا دیکھ لیا؟ امیر المومنین کہتے ہیں میری رخت جگر، جس دربار میں سے ابھی تم نے ایک قیدی کی ضمانت دلوائی ہے نا، کچھ وقت کے بعد اسی دربار میں تمہیں